کسی خاص شخص کے بارے میں کہنا کہ یہ جنتی ہے جائز نہیں۔ کسی شخص کے بارے میں جنتی کا حکم لگانا جائز نہیں، یعنی کہنا کہ یہ تو جنت میں جائے گا۔ کسی شخص کے جنتی یا جہنمی ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت ام العلیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ قرعہ ڈال کر مہاجرین کو انصار میں تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، یعنی جب شروع میں جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں کہا تھا کہ ایک مہاجر جو ہوگا وہ ایک انصار کے ساتھ رہے گا، تو اس طرح سے آپ ان کے ساتھ بھی ایک جو مہاجر تھے وہ رہنے کے لیے آئے۔ پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں فوت ہوئے۔ فوت ہونے کے بعد انہیں غسل دیا گیا، یعنی جو وہ مہاجر تھے ان کا انتقال ہو گیا، جب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، تو یہ جو کھڑی ہوئی تھیں جن کے گھر میں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا، اے ابو سعیب، حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ کی کنیت، ان کو اس طرح، کنیت کا مطلب ہوتا ہے جو عربوں میں نام کے علاوہ کنیت سے بھی بلایا جاتا تھا، یعنی اگر ان کا بیٹا ہے تو اس کو ابو اس طرح سے کہہ کر کنیت سے بلایا جاتا تھا، تو انہوں نے وہ کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، میں تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے انہوں نے مرنے والے کے لیے ایسے یہ جملہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ انہیں تو اتنے معزز تھے، انہیں عزت نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں کہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی اس طرح سے کسی کو جنتی کہنا یا جہنمی کہنا صحیح بات نہیں۔ جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، صرف ان کو جنتی کہنا جائز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر کسی کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے، ہم صرف اسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، یعنی صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، یعنی ہم صرف جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جا پائیں گے، اپنے اعمال تو اتنے نہیں ہوں گے کہ جنت خرید سکیں، تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عثمان بن مازون جن کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے 2 بار حبشہ ہجرت کی تھی، یعنی اتنے معزز تھے، 2 بار حبشہ ہجرت کی تھی، پھر مدینہ ہجرت کی۔ انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تم اس دنیا سے ایسے رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر بھی دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہنے والی خاتون کو ٹوکا،
یعنی اتنے زیادہ معزز تھے وہ جو صحابی جن کا انتقال ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل بات کی کہ کسی کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا ایسے کام کیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے یا جنت کی بجائے جہنم میں بھیج دے. تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں قتل ہونے والے ایک شخص کو جنتی سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ جہنم میں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا اور جنت میں ہے، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں جہنم میں دیکھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. یعنی اتنی ہمیں نہیں پتہ کہ کون کس نے کیا کام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ شہید تو ہوا ہے، لیکن دیکھو اس نے ایک چادر چوری کی تھی. اب چادر کی کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. کسی زندہ یا فوت شدہ آدمی کو خواہ وہ بظاہر کتنا بڑا متقی، عالم، ولی، پیر، فقیر اور درویشی کیوں نہ ہو، قطعی جنتی سمجھنا جائز نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے، اور ایک آدمی مدت تک جہنمی والے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام سے ہوتا ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا خاتمہ کیسا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کا اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں. کیا کسی شخص کے بارے میں جنتی کا حکم لگانا جائز ہے؟ حکم لگانا یعنی کہنا کہ وہ جنت میں جائے گا. کسی شخص کے جنتی یا جہنمی ہونے کا علم صرف کسے ہے؟ کس صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کو کیا کہنا جائز ہے؟ یعنی جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان کو کیا کہنا جائز ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت میں جائے گا یا اللہ کی رحمت سے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں قتل ہونے والے شخص کو جنتی سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں جہنمی کہا؟ کیا ہم کسی متقی، عالم، پیر، فقیر، درویش کو اپنی مرضی سے جنتی کہہ کر سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.